اب انفارچونیٹلی ہمیں صحیح سے نالج نہیں ہے. میرے ساتھ کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو میں آواز آ جاتی ہے, وہ اونچی ذرا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں, وسپر بھی ہو تو آواز آ جاتی ہے. تو میں نے اکثر نوٹ کیا کہ امام جب لمبا سجدہ کر دے تو وہ لوگ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. اٹ سرپرائزز می. مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے زیادہ کہا تو نماز انویلڈ ہے. پتہ نہیں کس نے سکھا دیا, کس قاری صاحب نے بچپن میں تعلیم دے دی ہے. حالانکہ سبحان ربی الاعلیٰ تو 100 بار بھی کہہ سکتے ہیں سجدے میں. یہ جو صحابی تھے جو ابو ذر غفاری, یہ اتنا لمبا سجدے میں کیا کہہ رہے تھے اگر صرف 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ جو لیک آف نالج ہے نماز کے بارے میں, جو اگنورینس ہے, اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا. کئی لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ درود ابراہیمی کے بعد صرف ایک دعا کر سکتے ہیں, اور وہ دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. بہت زبردست دعا ہے, امیزنگ دعا. لیکن ان کو پتہ نہیں کس نے سکھا دیا کہ اس کے علاوہ دعا ہی کوئی نہیں کر سکتے, اور اس کے علاوہ کوئی دعا کریں گے تو نماز انویلڈ ہو جائے گی. تو بہرحال یہ مسکنسیپشنس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, اسی لیے ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے. پھر ایک اور مسکنسیپشن, اب ایک ینگسٹر نے نئی نماز شروع کی تو ہم اسے کہتے ہیں پہلے پچھلی پڑھو. وہ بیچارہ ابھی کی نہیں پڑھ پا رہا, اسے کہہ رہے ہیں پچھلی پڑھ کے آؤ, تو وہ کہے گا پھر چھوڑو. اور یہی وجہ ہے بہت سے ینگسٹرز کیوں نہیں نماز پڑھتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پہلی پچھلی پڑھنی پڑے گی. یہ بالکل اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ, اس کی اسائنمنٹس پائل اپ ہوئی جا رہی ہیں, اینڈ میں وہ جب پڑھنے بیٹھے گا, اپنی سلائڈز کھولے گا, وہ کہے گا یار پہلے پچھلی سلائڈز پڑھنی پڑیں گی, وہ کہے گا چھوڑو ساری سلائڈ فیل ہو جاتی. یہی وجہ ہے بہت سے یوتھ نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں تعلیم دے دی گئی ہے کہاں سے کہ بیٹا پہلے پچھلی پڑھو, کمپلیٹ کرو پچھلی. اور لوگ یہ کرتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ میں پچھلی ظہر پڑھوں گا, اس طرح عصر کے ساتھ میں پچھلی عصر پڑھوں گا, اس طرح وہ کرتے رہتے ہیں. وہ پھر اتنا برڈن ہو جاتا ہے, اتنا پائل اپ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ کہیں سے نہیں ثابت کہ آپ نے پہلی پچھلی نمازیں پڑھنی, نہ ہی قضائے عمری جیسی کوئی چیز ہے, وہ بھی بس لوگوں نے بنا دی. آلدو اس کی ایک ضعیف حدیث سے دلیل ملتی ہے, لیکن ضعیف حدیث ہے. ثابت یہی ہے کہ آپ نماز شروع کر دو اور اپنے نوافل بڑھاؤ انشاءاللہ. اور جو 12 سنتیں آپ دن میں پڑھتے ہو, بلکہ اور بھی بہت سی سنتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ 10 غیر موقع ہیں اور 12 موقع ہیں. اب دیکھیں کتنے چانسز ہیں آپ کے پاس پچھلی نمازیں کور کرنے کے. آلریڈی اگر ایک بندہ غیر موقع اور موقع پڑھ لیتا ہے تو پچھلی نمازوں کو دوبارہ سے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چھوڑتا رہے اور بس ایک آدھا دن پڑھ لے. نہیں, پچھلی نمازیں چھوڑنا بری بات ہے, لیکن آپ استغفار کریں انشاءاللہ, اللہ معاف کرے گا. اور اگلی نمازوں پہ فوکس کریں, اگلی زندگی کو بہتر بنائیں, اور اپنے نوافل بڑھائیں, اپنی سنت بڑھائیں, انشاءاللہ اللہ وہاں سے ضرور کور کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بات اصل میں. بہرحال بات کہیں اور نکل گئی, کیونکہ کچھ مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز بہت مونوٹنس ہوتی ہے. یوتھ انٹرسٹ نہیں لیتے نماز میں. عام انسان بھی کہتا ہے میری نماز میں جان نہیں ہے, خشوع و خضوع نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سجدے میں دیگر دعائیں بھی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں سجدے کے لیے سکھائی ہیں, میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے ایک بندہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک رکعت میں کہتا ہے تو دوسری میں کچھ اور کہہ لے, تاکہ اس کی نماز میں ورائٹی آ جائے. جتنی ورائٹی ڈالیں گے آپ نماز میں, اتنی نماز میں ایک جان ڈلے گی, کلرز ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے.